سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم کرا دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہوئے اور ان دلائل کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی سماعت بھی مکمل ہوئی۔ آئین کی غلط تشریح کی گئی اور اس فیصلے سے مایوسی ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا قومی اسمبلی کی جن نشستوں پر فیصلہ دیا گیا وہ پی ٹی آئی کی تھیں اور یہ فیصلہ پارٹی کے ساتھ واضح ناانصافی ہے، ہمیں ہمارے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے واضح کیا نظر ثانی فیصلے کے بعد پارٹی اب کسی عدالت میں نہیں جائے گی بلکہ فیصلہ آنے کے بعد اسمبلی کے اندر اور عوامی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی سماعت کے درمیان جسٹس جمال مندوخیل اور وکیل حامد خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ حامد خان نے بینچ پر اعتراض اٹھایا، کہا مثالیں موجود ہیں، آپ یہ سماعت نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ نے دلائل دینا ہے تو دیں ورنہ واپس کرسی پر جا بیٹھ جائیں، یہ سپریم کورٹ ہے، مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ادارے کی خاطر اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آیا ہوں، آپ مذاق پر تلے ہوئے ہیں۔ کیس میں حامد خان کا بینچ پر اعتراض مسترد۔ سوات سے نکلنے والا سیلابی ریلا ملاکنڈ میں داخل ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں نے ملاکنڈ، دیر اور شانگلہ میں تباہی مچا دی۔ برساتی نالے میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق جبکہ دریائے پنجگوڑا میں پھنسے 2 بچوں سمیت 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے سوات میں طغیانی کی وجہ سے 78,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا ملاکنڈ میں داخل ہوا۔ ضلع انتظامیہ نے عوام کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ موسلا دھار بارش کے بعد دریائے سوات بھر گیا۔ ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 78 افراد بہہ گئے، 11 افراد جان سے گئے، 60 افراد کو بچا لیا گیا۔ باقی سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ سوات میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج پہنچ گئی۔ فوج کے دستے ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں شریک۔ ملاکنڈ ڈویژن کے تمام دریاؤں میں نہانے پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ خلاف ورزی پر 40 افراد گرفتار۔ وزیراعظم کا دریائے سوات میں سیلابی ریلے میں سیاحوں کی اموات پر دکھ کا اظہار۔ وزیراعظم کی جاں بحق افراد کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیراعظم کی لاپتہ افراد کی جلد تلاش مکمل کرنے کی ہدایت۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا غم زدہ خاندانوں کے غم میں شریک ہیں۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی اور حیدرآباد میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آج بھی بادلوں کا راج رہے گا۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی جاری۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں تیز بارش کا سلسلہ آئندہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ جڑواں شہروں سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46 افراد کو ایمرجنسی سروسز فراہم کی گئیں۔ بارش کی وجہ سے سب سے زیادہ حادثات اوکاڑا میں رپورٹ ہوئے۔ جیلم اور مظفر گڑھ میں 2 افراد جاں بحق، اوکاڑا، بہاولپور اور خانیوال میں 1 شخص جان سے گیا۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب، پختونخوا اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سکھر، تھرپارکر، بدین، عمرکوٹ سمیت دیگر اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ، میاں والی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔
فوج کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات یا پس پردہ رابطوں کی تردید کر دی۔ بی بی سی کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، ہم بلوچی سندھی پنجابی نہیں، ہم ایک ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان ایک ہیں۔ بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے۔ بھارت کے پیسوں پر جن کا روزگار لگا ہوا ہے وہ مفروضے بناتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کو کہتے ہیں خارجیوں کو سپورٹ نہ کریں، ایکشن لیں۔ پاکستان کو بھارتی جارحیت کے خلاف تاریخی فتح ملی۔ نہ صرف میدان میں بلکہ بیانی کی جنگ میں بھی بھارت کو شکست ہوئی۔ میڈیا نے پاک بھارت جنگ کے دوران بھرپور کردار ادا کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا کر جھوٹ کا سہرا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو یہی مشن دیا تھا کہ دنیا میں امن کا پیغام دیں۔ پاکستانی سفارتی وفد نے عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے ملک کا مقدمہ پیش کیا، پاکستان کا بیانیہ دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا کا آسٹریلیا کا دورہ، سالانہ دفاعی اور سیکیورٹی مذاکرات کے 14ویں اجلاس میں شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آسٹریلیا کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے دوران دونوں فریقین نے وسیع تر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ کی منظوری کے بعد ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی سے ملاقات، عوام دوست بجٹ بنانے پر معاشی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا ارکان اسمبلی سے مختصر خطاب، کہا اتحادی جماعتوں نے بجٹ کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ یقین ہے یہی مثالی اتحاد پاکستان کی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا۔ بھارت کی حالیہ بلا جواز جارحیت میں اللہ نے ہمیں شاندار فتح دی۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ 2025-26 کی منظوری کا عمل مکمل۔ ایوان نے گزشتہ 2 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کی بھی منظوری دے دی۔ اپوزیشن کا ایوان میں شدید احتجاج، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ حکومتی بینچز سے بھی اپوزیشن کو بھرپور جواب دیا گیا۔ اسپیکر نے اجلاس کے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ نون لیگ کی منتخب حکومت نے 5335 ارب کا بجٹ دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا۔ ایک سال میں جو کام ہوئے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کی۔ پاکستان امن کے اصولوں پر چلنے والی امن ریاست ہے۔ افواج پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر ستائش کے حقدار ہیں۔ OIC فورم کے موقع پر مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان کی کوشش ہے OIC میں ایران کے معاملے پر خصوصی سیشن ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستانی وزارت خارجہ نے ایران کے حق میں مضبوط موقف دیا۔ ایران نے سلامتی کونسل میں سب سے پہلے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان ایران کے لیے باعزت سیز فائر کا خواہاں تھا۔ پہلگام فالز فلیگ بے بنیاد گرفتاریاں، جھوٹے الزامات، مودی سرکار کی پاکستان دشمنی مہم بے نقاب ہو گئی۔ مودی حکومت کا اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری۔ 25 جون کو بھارتی نیول ہیڈ کوارٹر کے کلرک کو پاکستان کے لیے جاسوسی میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتار کلرک کا تعلق ہریانہ سے ہے۔ نیوی ہیڈ کوارٹر میں اپر ڈویژن کلرک کے طور پر تعینات تھا۔ تو وشال یادو پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر آپریشن سندور کے دوران حساس معلومات شیئر کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع نے اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کی، غزہ میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
خواجہ آصف نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، جعفر ایکسپریس حملوں کے منصوبہ سازوں معاونین سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت عالمی فورم پر پیش کیے جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پاکستان کو ایک اور کامیابی حاصل ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بیان، کہتے ہیں بھارت اجلاس میں پہلگام کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے۔ بھارت خطے میں امن کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے۔ سچائی کو ماننے پر ہر عالمی فورم پر یہ شواہد پیش کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر ٹرمپ کی قیادت اور کاوشوں کو سراہا۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے کردار تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے امریکی صدر غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 8 اگست تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج مظفر علی نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمر ایوب کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر، عدالت نے درخواست منظور کر لی۔ عمر ایوب نے جناح ہاؤس سمیت 3 مقدمات میں ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی کوہستان اسکینڈل پر کے پی حکومت کو وضاحت دینے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کوہستان اسکینڈل سے ہماری حکومت کا غلط تاثر جا رہا ہے، وضاحت دی جائے کہ کرپشن کے اصل ذمہ دار کون ہیں۔ بلین ٹری منصوبہ فعال کرنے اور کلائمیٹ چینج پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ کوہستان اسکینڈل پی ٹی آئی حکومت کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہے۔ جعلی صادق اور امین سرٹیفائیڈ کرپٹ نکلا۔ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ سامنے آ گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہتی ہیں عوام کا پیسہ مفروروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ جیل میں قیدی بھی 40 ارب کی کرپشن پر حیران ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مجرم اب دوسروں کی کرپشن پر پریشان ہے۔ معروف غیر ملکی پاسپورٹ رینکنگ جاری کرنے والی ویب سائٹ نے 2025 کی نئی رینکنگ جاری کر دی، جس سے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ گرین پاسپورٹ 13 درجے بہتری کے بعد 100ویں نمبر پر آ گیا۔ 2021 میں پاکستانی پاسپورٹ کا دنیا میں 113واں نمبر تھا۔ تفصیلات کے مطابق ویب سائٹ نے دنیا کا سب سے طاقتور ترین پاسپورٹ سنگاپور کا قرار دیا۔ اسٹیٹ بینک نے 1 جولائی کو تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق منگل کو اسٹیٹ بینک، ذیلی دفاتر اور تمام کمرشل بینک بند رہیں گے۔ تمام بینکس بھی 1 جولائی کو بینک ہالیڈے کے باعث بند رہیں گے۔ منگل کو تمام بینکوں میں پبلک ڈیلنگ بند رہے گی، عملہ ڈیوٹی پر حاضر ہوگا۔ 30 جون کو مالی سال کے اختتام پر بینکس اور اسٹیٹ بینک معمول کے مطابق کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خصوصی افراد کی فلاح کے لیے بڑا اقدام۔ 56 شراکت دار تنظیموں کو 40 کروڑ روپے کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ مراد علی شاہ کا خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی کا بھی اعلان۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو چیک دیے ہیں ان کی رقم پہلے ہی اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکی ہے۔ اس سال پارٹنرز کے ساتھ مل کر خصوصی افراد کے لیے 20 نئے مراکز قائم کیے۔ سال کے آخر تک 12 آٹزم مراکز قائم ہو جائیں گے۔ اسی سال لاڑکانہ کے سی آرٹ سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ مریم نواز نے اپوزیشن کی مداخلت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا بولنے دیں، انہیں بولنے دیں، ان کے حق کو تسلیم کرتی ہوں۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا علیمہ خان نے خود تسلیم کیا بانی پی ٹی آئی مائنس ہو چکے ہیں، اب ان کی اپنی جماعت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جو کہتے تھے نواز شریف مائنس ہو گئے، وہ آج خود مائنس ہو گئے ہیں۔
سندھ حکومت کا مزید ای وی اور ہائبرڈ بسز لانے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ ریڈ لائن اور یلو لائن BRT کے جاری تعمیری کام کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن کو دونوں منصوبوں پر پیش رفت سے بریفنگ دی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ آئندہ چند ماہ کے اندر ڈبل ڈیکر بسز کے ساتھ ساتھ مزید بسیں کراچی کی سڑکوں پر ہوں گی۔ ریڈ لائن اور یلو لائن BRT شہریوں کے لیے انقلابی تبدیلی ثابت ہوں گی۔